اس کتاب میں آباد کرنا ہے غیر آباد زمین کا مواد غیر آباد زمین کو کہتے ہیں، احیاء اس کی آبادی کو کہتے ہیں۔ ایک غیر آباد اور بنجر زمین ہے، اس کو میں آباد کر کے بیج بوتا ہوں، فصل اگاتا ہوں، تو میں اس کا مالک ہوں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، احیاء مواد سے مراد یہ نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا۔ مواد غیر آباد بنجر زمین کو کہتے ہیں، احیاء اس کی آبادی کو کہتے ہیں، یعنی غیر آباد زمین کو آباد کرنے سے انسان مالک بنتا ہے یا ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے مواد زمین کی تعریف مصنف کرتا ہے کہ غیر آباد زمین اس کو کہتے ہیں کہ غیر منتفع بہا ہو، غیر اس سے کوئی نفع نہ اٹھا سکے، یا پانی کی غلبہ کی وجہ سے ہر وقت اس میں پانی ہے، یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا پانی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اسلام آنے کے بعد اس کا کوئی مالک نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آبادی سے دور ہو، آبادی سے ایک یہ کہ وہ غیر منتفع بہا ہو کثرت ماں یا عدم ماں کی وجہ سے، ایک دوسرا یہ ہے کہ اسلام میں اس کا مالک نہ ہو، تیسرا یہ ہے کہ وہ آبادی سے دور ہو۔ جو ان تین شرائط والی زمین کو آباد کرے گا تو صاحبین کے نزدیک وہ مالک ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ تین شرائط بھی ہے اور اذن امام بھی شرط ہے، یعنی بادشاہ وقت مجھے اجازت دے گا کہ اس کو آباد کرے تب میں مالک ہو جاتا ہوں۔ بات سمجھ میں؟ تو ہر زمین مواد ہے یا تین شرائط کے ساتھ؟ ایک یہ کہ وہ غیر منتفع بہا ہے کثرت ما یا عدم ما کی وجہ سے، دوسرا یہ ہے کہ آبادی سے، کیونکہ جو آبادی کے قریب ہے وہ غیر منتفع بہا نہیں ہے، لوگ گندم اس میں کاٹتے کودتے صاف کرتے ہیں، بارش میں جانور وہاں باندھ دیتے ہیں، تو آبادی سے دور ہونا شرط ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کا کوئی مالک نہ ہو، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک چوتھی شرط یہ ہے کہ بادشاہ اجازت بھی دے۔ اس میں جو ہل چلائے گا، بیج بوئے گا، پانی دے گا، وہ اس کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں احیاء۔ اور ایک تہجیر ہے، تہجیر یہ ہے کہ غیر آباد زمین ہے اور میں نے اس کے ارد گرد پتھر رکھے، یہ تہجیر ہے، یعنی حجر رکھے، یا اس کے ارد گرد درختوں کے شاخ رکھے، یا اس میں سے کانٹے دار درخت کاٹ کر میں نے ارد گرد کے اوپر مٹی ڈالی، یہ تہجیر ہے، اس سے کوئی مالک نہیں بنتا۔ احیاء سبب مل کا ہے، تہجیر سبب سنو۔ الموات ما غیر آباد زمین وہ ہے لا ينتفع به من الاراضی، جن اراضی سے نفع نہ اٹھایا جا سکے، کیوں؟ لانقطاع الماء عنہ، یا پانی منعدم ہے، او لغلبت الماء علیہ، یا پانی اس پر غالب ہے، ایک شرط، وما اشبہ ذلک، یا وہ زمینی شور ہے، وما اشبہ ذلک، یا اس کے علاوہ مما یمنع زراعہ، جو مانی ہو زراعت سے، جیسی بعض زمین شور ہوتی ہے، سمی بذالک، اس کو مواد کہتے ہیں، لبطلان الانتفاع به، جس طرح مردوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو ایسی زمین سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فما کان منها عادیا، جو زمین پرانی ہو، پرانی کا معنی لا مالک لہو، اس کا مالک نہ ہو اسلام میں، یا مملوک ہو اسلام میں لیکن لا یعرف له مالک بعینہ، مالک معین معلوم نہیں ہے، او هو بعید من القریہ، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ گاؤں سے دور ہو، کتنا دور؟ اذا وقف الانسان، جب انسان کھڑا ہو جائے، من اقصى العامر، گاؤں کی اونچی عمارت پر فسا آواز کرے، لا یسمع الصوت فی، اس زمین میں آواز سنائی نہ دے، فہو مواد، وہ کیا ہے؟ قال رضی اللہ تعالی عنہ، ہاکذا ذکرہ القدوری، قدوری نے اس طرح ذکر کیا،
ومعنى العادی، مصنف نے کہا تھا عادی، عادی کا معنی کیا ہے؟ کہتے ما قدم خرابہ، جو اول سے اس کا اجڑا پن ظاہر ہو. اور امام محمد سے منقول ہے کہ انہو یشترط، شرط ہے اللہ یکون مملوکن، کہ وہ زمین مملوک نہ ہو کسی مسلمان او ذمی کے، مع انقطاع الارتفاق، اور ساتھ منقطع ہو نفع بہا اس سے، تاکہ وہ غیر آباد کامل بن جائے. او اما التي ہی مملوکتن، جو زمین مملوک ہے مسلمان یا ذمی کا، لا تکون مواتا، وہ غیر آباد نہیں. وَإِذَا لَمْ يُعْرَفْ مَالِكُهُ، اسی طرح جس زمین کی مالک نہ ہو، يَكُونُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، وہ عام مسلمانوں کا حق ہے. وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالِک، اگر ایک آدمی غیر آباد زمین کو آباد کرے اور بعد میں مالک ظاہر ہو جائے تو رد علیہ، اس پر. اگر زمین میں نقصان ہوا ہو نو وَيَزْمِنُ زَارِعْ نقصان، جتنا نقصان ہوا ہے اس کا ضامن. والبعد عن القریہ، اور بعید ہونا گاؤں سے، جیسے ماتن نے کہا شرط ہو ابو یوسف، یہ امام یوسف نے شرط لگائی. لأن ظاہرہ، کیونکہ ظاہر بات ہے، انما یکون قریبا من القریہ، جو زمین گاؤں کی قریب ہے، لا ينقطع، ختم نہیں ہے نفع اٹھانا اہل قریہ کا عنہ، اس سے. وہاں لوگ جانور باندھتے ہیں بارش میں، چراتے ہیں، گندم کاٹ کر وہاں جمع کرتے ہیں. فیدار الحکم علیہ، تو مواد کا حکم مرتب ہوگا بعد عن القریہ کے اوپر. اور امام محمد نے معتبر کیا ہے منقطع ہونا نفع اہل قریہ کا حقیقتاً، وان کان قریبا من القریہ، اگرچہ قریب من القریہ ہے لیکن اہل قریہ اس کو استعمال نہیں کرتا تھا وہ مواد. اسی طرح ذکر کے امام معروف خواہر زادہ اور شمس الائمہ سرخسی نے بس. وشمس الائمۃ السرخسی اعتمد علی مختارہ ابو یوسف، اور شمس الائمہ نے اعتماد کیا ہے اس روایت پر جو امام یوسف نے نقل کیا کہ بعد عن القریہ شرط ہے مواد ہونے کے لیے. بس. اب مولی صاحب، ایک زمین غیر منتفع بہا ہے اور اس کا مالک بھی نہیں ہے اور گاؤں سے دور بھی ہے. اب ایک آدمی اس زمین کو آباد کرتا ہے، یا امام کی اذن سے جیسے امام صاحب فرماتے ہیں، یا امام کی اذن کے بغیر جیسے صاحبین کہتے ہیں، تو وہ احیاء والا کیا بن جاتا ہے؟ مالک. یہ معنی ہے. ثم من احیاہ، جو غیر آباد زمین کو آباد کرے گا باذن الامام، بادشاہ کی اذن سے، ملکہ، یہ اس کا مالک بنے گا. یہ امام صاحب کا مذہب ہے. وَإِنْ أَحْيَاهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، اور اگر غیر آباد زمین کو آباد کرے گا بغیر اذن بادشاہ کے، نو لم يملکها، وہ مالک نہیں بنتا. عند ابی حنیفہ. وقال صاحبین کہتے یملکہ، احیاء سے مالک بنتا ہے خواہ بادشاہ اجازت دے یا نہ دے. لقول علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ السلام کے ارشاد ہے من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، جو آباد کرے گا غیر آباد زمین کو، وہ زمین لہو میں لام تملیک کے لیے ہے، یہاں اذن امام شرط نہیں. وَلِأَنَّهُ مَالٌ مُبَاح، دوسرا بات یہ ہے کہ غیر آباد زمین مباح مال ہے. مباح، اور مباح مال پر جو قبضہ کرے وہ مالک ہے، اگرچہ بادشاہ نے اجازت نہ دی ہو. جیسے جنگل کا شکاری پرندے جو ہے وہ مباح ہے، تو جو مارے گا وہ مالک ہے، اگرچہ بادشاہ نے اجازت نہ دی ہو. وَلِأَنَّهُ مَالٌ مُبَاحٌ، یہ مال مباح ہے. سبقت یدہ الیہ، احیاء کرنے والے کی ہاتھ نے اس کی طرف سبقت کی. وَيَمْلِكُهُ كَمَا فِي الْحَطَبِ، جس طرح جنگل کی درخت جو ہے وہ مال مباح ہے، جو کاٹے گا وہ مالک ہوگا اگرچہ بادشاہ نے اجازت نہیں دی ہو. وَالصَّيْدُ، جنگل کی شکار مال مباح ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ مالک ہے اگرچہ بدون اذن امام ہو. بابا جی نے کیا کہا تھا؟ اذن امام شرط ہے. امام صاحب کی دلیل حضور کا فرمانے لیس للمرء، نہیں ہے حق بندے کا، الا ما، مگر وہ، تابت بھی نفس امامہ، جس سے بادشاہ وقت کا دل خوش ہو. معلوم ہوا کہ زمینی مواد میں بھی کسی کا حق نہیں ہے جب تک بادشاہ اجازت نہ دے. اور وہ جو انہوں نے کہا تھا
من احیا ارضا میتتا فہیا لہو، کما قال علیہ السلام. تو وہ حضور نے ایک قوم کو اجازت دی، قوم کو اجازت دینے کے بعد فرق کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی. وما رویا یحتمل انہ اذنا، ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے اجازت فرمائی ہو لقوم، ایک خاص قوم کے لیے، پھر ہر فرد کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی. لا نصبا لشرع، یہ قانون شرعی نہیں ہے کہ امام سے اجازت نہ لو. ولأن، دوسری بات یہ ہے کہ جو زمین غیر منتفع بہا اور گاؤں سے دور ہو اور اس کا مالک نہ ہو، تو ظاہر بات ہے کہ یہ کسی زمانے میں کفار کی، اور اب جو کفار قابض نہیں ہے، معلوم ہوا کہ یہ غنیمت میں کسی زمانے میں حاصل ہو چکی ہے، تو یہ زمینی مالی غنیمت ہے. اور مالی غنیمت کا انسان کب مالک بنتا ہے؟ کہ امیر اجازت دے دے. وَلِأَنَّهُ، ایسی زمینی مغنوم، یہ مالی غنیمت ہے، لِوُصُولِهِ إِلَى يَدِ الْمُسْلِمِينَ، یہ مسلمانوں کو پہنچ چکی ہے، بِإِجَافِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، گھوڑے اور اونٹ کو دوڑانے کی وجہ سے. فَلَيْسَ لِأَحَدٍ، کسی کا حق نہیں ہے کہ مختص ہو جائے اس زمین کی ملکیت کے ساتھ بغیر اذن امام کے. کما فی سائر الغنائم، جیسے اموال غنائم کا یہی کام ہے کہ مجاہد تب مالک بنتا ہے کہ بادشاہ امیر اجازت ہے. ٹھیک ہے، بس. اب علی سر، یہ غیر آباد زمین ہے، پیر بگاڑا نے باذن الامام اس کو آباد کر دی اور نہر کھینچ کر اس کو سیراب کرتا ہے. تو اگر نہر سے کنواں سے اس کو سیراب کرے تو بیت المال کو 20واں حصہ دے گا، یعنی نصف عشر. اور اگر یہ بارانی زمین ہے تو پھر آپ کتنا دیں گے؟ عشر. یہ معنی ہے. وَيَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ، اور واجب ہے اس میں عشر. کسی نے کہا کہ یہ تو غیر مسلموں کی زمین ہے اور غیر مسلموں کی زمین پر خراج اور ٹیکس ہے، تو یہاں ٹیکس مقرر کرو. کہتے ہیں بات کرنے والا مسلمان ہے اور مسلمان پر ابتداءً خراج واجب نہیں ہوتا. لأن ابتداء توظیف الخراج، خراج کا مقرر کرنے ابتداءً مسلمان پر لا يجوز الا اذا سقاه بماء الخراج. بماء، پیر بگاڑا نے غیر آباد زمین کو آباد کر دیا، لیکن ہندو کے نہر سے اس کو سیراب کرتا ہے تو وہ ہندو کا پانی خراجی ہے. ابھی زمین کے اندر بھی خراج لگے گا لیکن پانی کی وجہ سے. الا اذا سقاه، اگر اس کو سیراب کرے بماء الخراج، لانه حينئذ، اس وقت بقا خراج کا على اعتبار الماء ہے. پیر بگاڑا نے اس غیر آباد زمین میں حل بھی چلائی، بیج ہموار بھی کر دیا، لیکن بیج بونے سے پہلے یہ 1 سال کے لیے خدا کے راستے میں گیا اور میں نے جا کر اس میں بیج بویا. اب مالک پیر بگاڑا تبلیغی ہے یا میں ہوں؟ تو بعض نے کہا ثانی ہے. بادشاہ نے تو اس کو دیا تھا کہ فصل اگاؤ، بیت المال کو عشر دو، اور جب یہ اللہ کے راستے میں چلا گیا تو بیت المال جو ہے وہ تو عشر سے محروم ہوا، لہذا یہ مالک ہے. اور صحیح فتوی اس پر ہے کہ تبلیغی مالک ہے، کیونکہ زمین کا احیاء ثانی نہیں کیا ہے یا اول نہیں کیا؟ اول نہیں کیا. فلو احیاها، پیر بگاڑا زمین کو آباد کرتا ہے، ثم ترکها، پھر اس کو چھوڑتا ہے، وزرعها غیره، کوئی مجاہد اس میں بیج بوتا ہے، نو فقط قیل، کہا گیا الثانی حق بها، مجاہد حقدار اس زمین کے ساتھ، لان الاول تبلیغی مالکا، وہ مالک تھا استغلالها، اس کی نفع کا، لا رغبت اس کی ذات کا نہیں. فاذا ترکها، تو جب تبلیغی نے زمین چھوڑی، نو کان الثانی حق بها، مجاہد اس کے ساتھ زیادہ حقدار ہے. لیکن والاصح ان الاول ينزعها من الثاني، اصح یہ ہے کہ تبلیغی چھینی گا یہ زمین مجاہد سے، لانه تبلیغی ملکها، اس کا مالک بنا تھا، بالاحیاء، جیسے اس پر حدیث ڈالے، من احیا ارضا میتتا فهي له، لام اختصاص، اذ الاضافه فيه بلام التملیک فهي له، لا لامی تملیک ہے. تو جب اس نے احیا کیا وہ مالک بنا. اب تبلیغ پر جانے سے اس کا ملک لا یزول، زائل نہیں ہوتا بترک.
پیر بگاڑا نے یہاں سے یہاں تک زمین آباد کی، اس طرف بھی غیر آباد، اس طرف بھی، اس طرف بھی، اس طرف بھی۔ دوسرے نمبر پر میں نے یہ زمین آباد کی تو اس کا راستہ ادھر بند ہوا۔ دوسرے نمبر پر اس نے زمین آباد کی تو تبلیغی کا راستہ ادھر بھی بند ہوا۔ تیسرے مرتبہ پر تبلیغی نے زمین آباد کی تو اس کا راستہ ادھر بھی بند۔ چوتھے مرتبہ پر زید نے یہ زمین آباد کی تو اب اس کا راستہ اس چوتھے میں ہے، کیونکہ تینوں طرف سے جب بند ہوا تو اب اس کا راستہ متعین ہوا ادھر، اور میں نے اس کے حق میں مداخلت کی، وہ راستہ بند کر دیا، لہذا شارع مجھے کہے گا کہ پیر بگاڑا کو راستہ دو۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب آپ ادھر نہیں آ جا سکتے، ادھر نہیں آ جا سکتے، ادھر نہیں، بلکہ چوتھے عامر کی زمین سے آپ آئے جائیں گے۔ ومن احیا ارضا میتتن، ایک آدمی نے غیر آباد زمین کو آباد کیا، ثم احاط الاحیا، پھر زندہ آبادی نے احاطہ کیا چاروں جوانی پر، من 4 نفر، 4 نفر سے، علی التعاقب پیدر پہ۔ کہ امام محمد نے کہا ان طریق الاول، طریقہ پیر بگاڑا کا، فی الارض الرابعہ لتعینها، کیونکہ یہ ارض رابعہ متعین ہے، لتطرقه، پیر بگاڑا کی طریق کے لیے، وقصد الرابع ابطال حقه، اور رابع نے قصد کیا ہے باطل کرنا اس کے حق کا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب علی صاحب، جس طرح غیر آباد زمین کو مسلمان آباد کرے تو وہ مالک بنتا ہے، تو اگر غیر آباد زمین کو ذمی آباد کرے، شیعہ آباد کرے تو وہ بھی مالک بنتا ہے، کیونکہ علت ملکیت کا احیاء ہے۔ تو احیاء اگر مسلمان کرے وہ مالک ہے، اگر احیاء ذمی شیعہ کرے تو وہ مالک۔ وَيَمْلِكُهُ الذِّمِّ، اور مالک زمین کا ذمی بالاحیاء کما يملكه المسلم، لأن الاحیاء سبب الملک، احیاء علت ہے ملک کا۔ اتنی بات ہے کہ بابا جی کی نزدیک اذن امام کا اس کا شرط ہے، فَيَسْتَوِيَانِ، تو مسلم و ذمی برابر ہے فی اس میں، کما فی سائر اسباب الملک، جس طرح باقی اسباب ملک میں۔ دیکھو مسلمان شرع کی وجہ سے مبیع کا مالک ہے، تو ذمی بھی شرع کی وجہ سے، مسلمان ہبہ کی وجہ سے موہوب لہو کا مالک ہے، تو ذمی بھی ہبہ کی وجہ سے موہوب لہو کا، حتی الاستیلاء علی اصلنا، حتی کی استیلاء ہمارے اصل پر، یعنی مسلمان غالب ہو جائے ہندوستان پر تو وہ ہندوستان کا مالک ہو جائے، خدا نہ خواستہ ہندو غالب ہو جائے مسلمان پر تو ہندو مالک ہوتا ہے۔ جس طرح غلبہ مسلمان کی ملک کا سبب ہے تو غلبہ ہندو کی ملک کا سبب ہے، یہ ہے حتی الاستیلاء علی اصلنا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا ایک احیاء ہے، ایک تہجیر ہے۔ احیاء یہ ہے کہ آپ حل چلائے، نہر بنا لے، کنواں کھود لے، پانی دے دے، یہ کیا ہے؟ اس سے آپ زمین کے مالک بنیں گے۔ ایک تہجیر ہے، تہجیر کا معنی کہ زمین کے اندر کے پتھر لے کر کناروں پر دیوار بناؤ، یا کانٹے کاٹ لو، چاروں طرف رکھو، پر میٹی رکھ کر دیوار بناؤ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تہجیر سے مہجر مالک نہیں ہوگا، یہ معنی ہے۔ وَمَنْ حَجَّرَ أَرْضًا، اور جو دوسروں کو منع کرے زمین میں داخل ہونے سے، وَلَمْ يُعَمِّرْهَا 3 سنین، اور 3 سال تک اس کو آباد نہیں کرتے، أَخَذَهَا الْإِمَامُ، اس سے زمین امام لے گا، وَدَفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ، کیوں؟ لأن الدفع الاول، بادشاہ نے جو زمین دی تھی اول کو، کان لیعمرها، اس لیے کہ وہ اس کو آباد کرے، فتحصل المنفعۃ للمسلمین، مسلمانوں کو عشر کی منفعات ملے، من حیث العشر والخراج، واذا لم يحصل، جب وہ نفع حاصل نہیں ہے، یدفعه، بادشاہ وہ زمین دے گا الی غیرہ، تحصیلا للمقصود۔ ٹھیک ہے، وَلِأَنَّ التَّهْجِيرَ، پتھر رکھنا وہ احیاء نہیں ہے حتیٰ کہ وہ مالک بنی تہجیر سے، لِأَنَّ الْإِحْيَاءَ إِنَّمَا هُوَ الْعِمَارَةُ، کیونکہ احیاء نام ہے زمین کی آبادی کا، اور تہجیر للإعلام، وہ صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ زمین میری ہے، سمیہ بھی، اس کو تہجیر کہتے ہیں، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُعْلِمُونَهُ، عرب زمین کو نشانہ لگاتے تھے، بِوَضْعِ الْأَحْجَارِ، پتھر رکھنے سے، حولہ اردا گرد، وَيُعْلِمُونَهُ،
بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس پر نشانی لگاتے تھے لحجر غیرہم من احیاء، تاکہ دوسروں کو روکے اس زمین کے آباد کرنے سے. وبقی غیر مملوک، تو وہ زمین غیر مملوک ہے. کما کانا، جس طرح تہجیر سے پہلے غیر مملوک تھی. ہوا صحیح. ٹھیک ہے. اب مصنف کہتے ہیں کہ جو آدمی تہجیر کرے گا تو 3 سال کے بعد ان سے زمین لے لے، 3 سال سے پہلے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ گجرانوالے کی غیر آباد زمین ہے اور ایک افغانی نے اس کے ارد گرد پتھر رکھا، تو افغانی کو 3 سال مہلت اس لیے دو کہ یہ 1 سال میں جائے گا کابل، 1 سال وہاں پیسے کما کر ہل، بیج، بیل خریدے، 2 سال ہو گئے، اور پھر بیج، ہل اور بیل کو لے کر 1 سال میں پھر پہنچے گا، تو کتنے سال ہو گئے؟ تو یہ 3 سال تو اس کی ضرورت ہے، لہذا 3 سال تک اس کو رخصت ہے. اگر 3 سال تک نہیں آیا معلوم ہوا کہ اس کی آبادی کی نیت نہیں. سنتے ہو؟ وَإِنَّمَا شَرَكَ، اور شرط کیا ترک 3 سنین کہ مہاجر احیاء کو چھوڑی 3 سال. لقول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو حضرت عمر کا قول ہے لیس للمتہجر، نہیں ہے پتھر رکھنے والے کا حق 3 سال کے بعد، نہیں ہے متہجر کے لیے 3 سال کے بعد حق. وَلِأَنَّهُ، دوسری عقلی دلیل کہ 3 سال اس لیے دو لأنه افغانی نے اذا عالمه، جب نشان رکھا زمین پر، تو لابد ہے افغانی کے لیے ایک زمانے سے یرجع فیہ الی وطنہ، جس میں وہ کابل پہنچے، وہ 1 سال ہے. وزمان، اور ایک زمانے کے لیے یہیئ امورہ فی، کہ وہ وہاں بیج، ہل اور بیل جو ہے وہ خریدے. 2 سال ہو گئے. ثم زمان یرجع الی مہاجر، پھر 1 سال چاہیے کہ وہ لوٹ جائے اس زمین کو جہاں اس نے پتھر رکھے ہیں. فقدرناہ ب3 سنین، تو ہم نے 3 سال رکھے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ محمود غزنوی کے ساتھ غزہ میں آئے تھے، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ لوگ یہاں بالکل گمراہ ہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی بت پرستی ان میں موجود ہے، تو ان کے لیے عالم کا وجود ضروری تھا. تو علی حجویری یہاں سے دمشق چلا گیا، 1 سال میں پہنچا تھا، اور پھر وہاں علم حاصل کیا، پھر 1 سال میں پیدل آیا، پھر یہاں آ کر ہندوستان میں 5 لاکھ ہندو کو اس نے مسلمان رکھا. لأن ما دونها من الساعات، کیونکہ 3 سال سے کم جو گھڑیاں ہیں، دن ہیں، مہینے ہیں، لا یبی، وہ پورا نہیں ہے بذالک کہ پٹھان کی تمام ضرورتیں پوری کرے. وَإِلَّا يَحْضُرْ بَعْدَ انْقِضَاءٍ، اور جب پٹھان 3 سال کے بعد حاضر نہ ہوا تو ظاہر یہ ہے انہو ترکہا، کہ وہ نسوار میں لگ چکا ہے. ٹھیک ہے. قالوا هذا كله ديانة، لیکن کہتے ہیں یہ اخلاق ہے کہ ہم افغانی کی 3 سال کا انتظار کریں. لیکن اگر افغانی پتھر رکھ کر چلا جائے اور 1 سال میں بھی نہ لوٹے اور کوئی پنجابی اس کو آباد کرے، تو فتویٰ کے لحاظ سے پنجابی مالک بن جاتا ہے. اگر پٹھان واپس آ جائے تو وہ زمین نہیں لے سکتا. هذا كله اخلاقا، او اما اذا احیاها غیره، اگر پٹھان کے علاوہ پنجابی نے وہ زمین آباد کی قبل مضی هذه المدة، 3 سال گزرنے سے پہلے، نو ملک کہا، پنجابی زمین کا مالک، لتحقق الاحیاء منه، کیونکہ احیاء زمین کا پنجابی نے کی ہے، دون الاول، نہ پٹھان نے کیا ہے. فصار کالاستیام، فصار، تو یہ 3 سال کے اندر زمین کو آباد کرنا جائز ہے. اور یہ ایسا ہے جس طرح پیر بگاڑا مجھ سے یہ خر لیتا ہے، وہ کہتے ہیں 10 روپے، میں کہتا ہوں 11 روپے، وہ کہتے ہیں 10 روپے، میں کہتا ہوں 11 روپے، اور اتنے میں تبلیغی کود پڑا اور اس نے کہا مجھے 11 پر دے دو. تو مجھ سے وہ جو بھاؤ مقرر کرتے ہیں اس کے بھاؤ کے خلاف یہ مکروہ تو ہے، لیکن مکروہ ہونے کے باوجود اگر وہ خریدے تو یہ خر اس کے لیے حلال ہے یا نہیں؟ سواری دیکھو. فَإِنَّهُ يَكْرَهُ، یہ مسلمان کی قیمت پر قیمت مقرر کرنا مکروہ ہے، لیکن وَلَوْ فَعَلَ يَجُوزُ الْعَقْدُ، اگر وہ یہ کام کرے تو
وہ عقد خر کا جائز ہے. ثم تہجیر، اب کہتے ہیں تہجیر حجر سے ہے. یہ نہ کہو کہ تہجیر خاص ہے وضع حجر سے، نہیں، تہجیر ہجر سے ہے. ہجر کا معنی بندش، یعنی دوسروں کو روکنا، خواہ پتھر کی ذریعہ ہو یا درختوں کی شاخوں کی ذریعہ ہو یا گھاس پھوس ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈالو اس کی ذریعہ ہو. ثم تہجیر، تہجیر قد یکون بغیر الحجر، کبھی بغیر حجر کے ہیں، بان غرضہ لہا کہ گاڑ دے اس کے ارد گرد، اقصانا یابستن خشک شاخیں، او نقل ارض یا زمین کو پتھر سے صاف کرے، واحرق ما فیہا من الشوک یا اس کے اندر جو کانٹے ہیں وہ جلا دے، او خزد ما فیہا من الحشیش یا کاٹے اس کے اندر گھاس کو، او الشوک کانٹوں کو، وجعلہا حولہا اور وہ گو زمین کے ارد گرد ڈالے، وجعل التراب علیہا اور اس پر مٹی ڈالے، بغیر اس کے ان یتم المسانات کہ زمین میں پلی بنا لے. چھوٹی چھوٹی پلی لوگ بنا دیتے ہیں، وہ نہ بنائے تاکہ لوگ منع ہو جائے دخول سے. او حفرا من بیرنا یا کنواں کھودے، زراعا 1 گز یا 2 گز. وفی الاخیر اور کنواں کھودنے میں حدیث بھی آئی ہے، ولو کربہا اگر زمین میں ہل چلائے، وسقاہا اور پانی دے دے. تو یہ ہل چلانا اور پانی دینا امام محمد کہتے یہ احیاء ہے. اور اگر ایک کرے ہل چلائے پانی نہ دے، پانی دے ہل نہ چلائے، یکون تسجیرن. ولو حفران فاروہا اور اگر آدمی جو ہے زمین کی نہریں بنا لے، ولم یسقی اور پانی نہ دے، تو نہر کی کھدائی تہجیر ہے، احیاء نہیں ہے. او ان سقاہا اگر نہر کود کر پانی بھی دے، مع حفر الانہار نکان احیاء کیونکہ دونوں فعل موجود ہے، حفر انہار بھی اور سقی رضی بھی. ولو حوتها اگر اس کے ارد گرد دیوار بنا لے، اور سنمہا یا درمیان میں چھوٹی چھوٹی پھولیاں بنا لے، بحیث یاسم الماء کہ وہ پانی روکے، تو یہ احیاء ہے. لأنہ من جملۃ البناء یہ بھی عمارت ہے. وکذا اذا بذرہا اگر اس میں تخم ڈالے تو تخم ڈالنا بھی احیاء ہے. بس عملی صاحب یہ آبادی ہے، اور آبادی کے قریب یہ زمین ہے، آبادی کے قریب. تو اس قریب زمین کو مواد کہنا غلط ہے. مواد وہ کہتے ہیں جس سے لوگ نفع نہ اٹھائے، اور گاؤں کے قریب زمین سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں. جب بارش ہو تو گھروں میں کیچڑ ہوتا ہے، لوگ جانور نکال کر وہاں باندھ دیتے ہیں. جب گندم کی کٹائی ہو تو لوگ گندم کاٹ کر وہاں جمع کرتے اور کھودتے ہیں، تو وہ تو منتفع بہا ہے. جب عصر کا وقت ہو تو لوگ باہر نکل کر کے گاؤں کے قریب میدانوں میں کھیلتے ہیں، تو یہ تو منتفع بہا زمین ہے. لہٰذا جو آبادی کی قریب زمین ہے اس میں اس کو مواد کہنا غلط ہے. ولا يجوز جائز نہیں ہے احیاء ما آباد کرنا اس زمین کا، قرب من العامر جو آبادی کی قریب ہے، ویترک اس زمین کو چھوڑا جائے گا، مرعا چراگاہ اہل قریہ کا، ومطرحا لحصائدہم اور ان کو جگہ چھوڑ دو واسطے کٹی ہوئی فصل کا، لتحقق حاجتہم الیہا لوگ محتاج ہے اس کو، حقیقتہا یا حقیقتاً حاجت کے ساتھ اگر اس میں کٹی ہوئی زمین پڑی ہے، او دلیلہا یا دلالتاً اگر آئندہ گندم اس میں ڈالنے والے ہیں، فلا یکون مواتاً کیونکہ متعلق ہے حق اہل قریہ کا اس کے ساتھ، بمنزل طریق کے ومنزل نہر کے. علی ھذا وعلی ھذا قالوا لا يجوز ان يقطع الامام ما لا غنى بالمسلمين. ایک زمین کا مالک بھی نہیں ہے، آبادی سے بھی دور ہے، غیر منتفع بھی حق بھی ہے، لیکن اس میں ایک خاص نفع موجود ہے عوام سے، تو بادشاہ کسی کو اجازت نہیں دے سکتا کہ اس کو آباد کریں. مثلا نمک کا پہاڑ ہے، نمک کا، تو نمک کا پہاڑ کا مالک بھی نہیں ہے، گاؤں سے بھی دور ہے، لیکن بادشاہ ایک آدمی کو مالک نہیں بنا سکتا، اس لیے کہ اس نمک کے ساتھ عوام کا حق متعلق ہے، اسے تو لوگ نفع اٹھاتے. وعلی ھذا جب نفع اٹھایا جا سکے اس کا احیاء ناجائز ہے. اسی بنا پر کہتے ہیں لا یجوز جائز نہیں ہے ان یقطع کہ دے دے بادشاہ وقت ما وہ زمین لا غنا
کہ لاپرواہی نہ ہو مسلمانوں کا سے، کل مل ہے جیسے نمک کا کان، والآبار التی یا وہ کنویں یستقی الناس منہا لوگ اس سے سیراب ہوتے ہیں.